اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہے، شرائط. توبہ کے کنڈیشنز رکھنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت اور کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے. سمجھ لیجیے آپ اکاؤنٹس کیپنگ کرتے، اکاؤنٹنٹ ہے، یا آپ ایسا کام کرتے جہاں آپ کو لکھنا، خط و کتابت کا کام ہوتا ہے، رائٹنگ ورک ہوتا ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ جب قلم یا پین غلط چل جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے اس کو مٹانا، ہے نا، کٹ کرنا پڑتا ہے. اب ہو یوں کہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو یہ جب لکھو تو اس پہ غلطیاں مت کرو، اور غلطی ہو تو میں ناراض ہوں گا. اور جب آپ لکھتے تو غلطی ہو جاتی تو آپ سوچتے کاش کہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی جس کے ذریعے میں کیا کروں، جو غلطیاں ہوتی اس کو مٹا دوں. تو سمجھ لیجیے آپ میرے پاس ہی کام کر رہے تھے یا میں آپ کے پاس کام کر رہا تھا. میں نے آپ کو ایک ربر لا کے دیا، اریزر، کہ دیکھیے اگر غلطی ہو جائے تو اس سے کیا کرنا ہے، اس اریزر ربر سے اس غلطی کو مٹا دینا تاکہ اکاؤنٹس اچھے دکھے، خراب نہ ہو کتاب. سمجھ رہے بات؟ اب جب میں نے آپ کو دے کر چلا گیا تو آپ اس غلطی کو کچھ دن مٹاتے رہے، بعد میں آپ کے دماغ میں ایک نئی چیز آئی، اور ربر جو دیا گیا وہ غلطی کو مٹانے کے لیے دیا گیا. تو آپ نے کیا شروع کیا معلوم؟ پھر کاغذ پہ چھرے مارے اور مٹاتے جا رہے اسے، چھرے مارے اور مٹاتے جا رہے اسے، اس لیے کہ ربر ہے نا اپنے پاس، تو چھرے ماریں گے مٹا لیں گے. تو ہم کو اللہ رب العزت نے ہماری فطرت میں چونکہ خطا ہے، غلطیاں کرنا ہے، ان غلطیوں کے اصلاح اور حل کے لیے، ان غلطیوں کی معافی کے لیے توبہ دی. تو ہم نے توبہ کو کیا سمجھ لیا کہ توبہ اس لیے دیا گیا کہ نئے گناہ کرنا ہے ہم کو. توبہ اس لیے دیا گیا کہ نئے گناہ کرنا ہے ہم کو. توبہ اس لیے دیا گیا تھا کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی ہوتی ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ گناہوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھیے میرا معاملہ ایسا ہے، میں نے فجر پڑھ کے آ جاتا، میں ٹھیک فجر پڑھ کے آنے کے بعد یہ کرتا وہ کرتا فلاں کرتا، بزنس میں جھوٹ بولتا، فلاں سب کرتا، پھر الحمدللہ میں استغفار وہ کرتا اور ظہر پڑھ لیتا تو میرے پورے گناہ معاف. پھر اس کے بعد میں ظہر پڑھ کے آتا، پھر یہ کرتا وہ کرتا یہ کرتا یہ فلاں کرتا یہ فلاں کرتا اور یہ سب ہوتا. اس کے بعد کیا کرتا ہوں، بولے عصر پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے گناہ معاف. پھر شام ہوتی ہے، میں گھر آتا ہوں، ٹی وی پکچر دیکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، گانے سنتا ہوں، کرتا ہوں، سونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہوں، گناہ معاف. پھر صبح اٹھتا ہوں، پھر نئے گناہ کرتا ہوں تو بس توبہ، بس بولے میں نے اختیار کر لیا، گناہ کر رہا ہوں اور معافی مانگ لیتا ہوں فوراً، الحمدللہ بولے میرے گناہ جبھی معاف ہو جاتے. کیا توبہ اس لیے دی گئی تھی کہ آپ گناہ کرتے جائے اور معافی مانگتے جائے، گناہ کرتے جائے اور معافی مانگتے جائے؟ توبہ کا معنی کیا ہے، اس کے شرائط میں چھپا ہے. توبہ کسے کہتے ہیں بھائی، کنڈیشنز دیکھ لیجیے، ورنہ وہ غلط فہمی میں لوگ ہوتے ہیں. ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک صاحب ایک مرتبہ حج کو جا کے آئے، وہ ایک سنستھا سوسائٹی چلاتے تھے. آنے کے بعد کچھ لوگوں سے انہیں ایڈوانس پیسے لے رکھے تھے کہ یہ نوکری دوں گا، او پی ان کی نوکری دوں گا، ٹیچر کی نوکری دوں گا. اب جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا بھائی بہت، اب تم جانے لگے حج کو، جب کہ بھائی بہت وہ ہو گیا، آپ حج کو جا رہے ہیں تو ہمارے پیسے واپس کر دیجئے. تو کہا آئے بات دیں گے نا، کوئی مسئلہ نہیں. جب حج سے آ گئے تو کہا کہ بھائی آپ پیسے دے دیجئے، آپ نوکری تو نہیں دے رہے. تو کہا ہمارے پچھلے گناہ تو پورے معاف ہو گئے. سمجھ رہے آپ؟ اور پھر اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے پیسے نہیں لوٹائے ان کے، کہا حج ہو گیا ہمارا. اور مفتی صاحب نے بول دی تھی حج ہوا تو پچھلے گناہ معاف ہوتے. ارے بد اخلوں، مفتی صاحب نے جو کہا تھا گناہ معاف ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم نئے گناہ کرو حج کے بعد آ کر. وہ تو ان لوگوں کے جو سچی توبہ کے ساتھ گئے تھے اپنے رب کے پاس، رجوع کیا، ان کی معافی ہوگی. اور بندوں کے حق تو معاف ہی نہیں ہوتے، یاد رکھیے، حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، یاد رکھ لیجیے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمائے کوئی شخص شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، لیکن قرض باقی ہو تو مغفرت نہیں ہوتی. کیا چاہیے آپ کو؟ قرض باقی ہو تو مغفرت نہیں. شہید کو بھی نہیں ہے تو دوسروں کا تو چھوڑ دیجیے، دوسروں کا تو چھوڑ دیجیے. تو آئیے اس کی شرائط، کنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے. توبہ کے فضائل، فائدے پتہ چل گئے. کنڈیشن نہ پتہ چلے تو انسان کو لگے گا گناہ کرنے کے لیے تو توبہ ہے، نہیں، گناہ ہو جائے تو